السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بشریٰ بی بی کے خطاب کے بعد صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ اس وقت جنرل باجوہ کا بھی جواب آ چکا ہے اور پارٹی کے اندر بھی شدید پریشانی پائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی امیدوں پر بھی پانی پھر چکا ہے۔ جو وہ خان سے ڈیمانڈز کر رہے تھے وہ ڈیمانڈز پوری نہیں ہوئی، لیکن سب سے جو سینسٹیو معاملہ اور جو سب سے بڑا دعویٰ رات کو بشریٰ بی بی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کیا کہ عمران خان جب بطور وزیر اعظم ننگے پاؤں مدینہ گئے تو وہاں سے جنرل باجوہ کو کال آ گئی کہ ہم اپنے ملک میں شریعت ختم کرنے جا رہے ہیں، تم یہ شریعت کے ٹھیکیدار کو کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو۔ اب ظاہر ہے شیر افضل مروت کا اس سے پہلے سعودی عرب کے خلاف ایک بیان آیا تھا چند ماہ پہلے، اس کے بعد جو صورتحال ہوئی تھی، جو شیر افضل مروت کے ساتھ ہوا یا جس طرح سے اس کی تردید کی گئی اور خان نے کہا کہ محمد بن سلمان کے ساتھ میرے تو اچھے تعلقات ہیں، ایون مجھے جب گولیاں لگی تھیں سب سے پہلے جو کال آئی وہ محمد بن سلمان کی تھی، لہٰذا بشریٰ بی بی کے بیان کے بعد پارٹی کے اندر بھی اضطراب ہے کہ یہ سعودی عرب کے حوالے سے بیان آ گیا، یہ کیا دعویٰ کر دیا گیا ہے۔ اور کیونکہ دعویٰ جنرل باجوہ کے حوالے سے کیا گیا کہ جنرل باجوہ کو کال آئی، لہٰذا جنرل باجوہ کا جواب بھی آ چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، حلف دینے کے لیے تیار ہوں، خانہ کعبہ کے اندر جا کے قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ مجھے سعودی عرب سے ایسی کوئی کال نہیں آئی۔ عمران خان جب گئے تھے سعودی عرب، ان کی تو بڑی اچھی مہمان نوازی ہوئی تھی اور ان کو تو نیکلس بھی ملے تھے، تحفے تحائف بھی ملے تھے، جن کا الزام لگتا ہے کہ وہ عمران خان اور بشریٰ بی بی نے بیچ دیے تھے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوا، بڑا اچھا دورہ تھا اور مجھے کوئی اس طرح کی کال نہیں آئی۔ اور پھر طاہر اشرفی ابھی اس حکومت میں بھی ہیں، وہ ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک ایسا مولوی اور ملا ہیں، اور اس وقت بھی خان کی حکومت کے ساتھ یہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں خود اس دورے میں عمران خان کے ساتھ ساتھ تھا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر بیرسٹر سیف سے لے کر دیگر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ بھی اس پر خاموش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بشریٰ بی بی ظاہر ہے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے جو پرسنل اپنا بیان دیا وہ خود ہی اس کی وضاحت کر سکتی ہیں۔ اور بیرسٹر سیف نے بھی کہا کہ اگر تو عمران خان شریعت نافذ اور شرعی مسائل کی وجہ سے سعودی عرب پریشان ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ خان دین کی بات کرتا ہے۔ بہرحال یہ معاملہ اب کافی پھیل چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے معاملات اور تعلقات بڑے سینسٹیو ہیں، اس لیے اس کے مختلف مطالب نکالے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب انصار عباسی کی آج کی خبر، جس میں وہ مذاکرات کے حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ مذاکرات کو اب بریک لگ چکی ہے، یعنی خان کی جانب سے جو بڑا مطالبہ تھا، دو مطالبے تھے، یا تو 24 نومبر سے پہلے پہلے انہیں رہا کیا جائے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر آپ انہیں رہا نہیں کر سکتے۔ ویسے تو سارے جو کیسز بنائے گئے، کس نے بنائے ہیں سبھی کو پتہ ہے، عدالتیں کس کی مٹھی میں ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے، لیکن اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے پہلے تو آپ یہ شرط مانیں، اگر نہیں مانتے تو پھر عمران خان کو کے پی کے جیل میں منتقل کیا جائے۔ اب یہ دونوں شرائط نہیں مانی گئی، الٹا خان پر ایک اور کیس بنا دیا گیا۔ لہٰذا اب انصار عباسی کہتے ہیں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ 24 نومبر کا احتجاج ملتوی کریں، ہاں فیس سیونگ کے لیے ایک چھوٹا موٹا جلسہ اسلام آباد کے باہر سنجانی کے مقام پر کر لیں اور بعد میں ہمارے مذاکرات جاری رہیں گے، لیکن خان اس ٹریپ میں نہیں آیا۔ اور اس کے بعد اب بشریٰ بی بی کا بیان آ جانا کہ نکلو، خان 72 سال کی عمر میں قربانی دے رہا ہے، اور جب تک خان خود اعلان نہ کرے اور سامنے آ کر اعلان نہ کرے، خان سے منسوب جتنے بھی دعوے ہو جائیں کہ احتجاج ملتوی ہو گیا ہے، آپ نے ان کو نہیں ماننا جب تک خان خود نہ کہہ دے۔ لہٰذا اس کی سینسٹیوٹی تو ہے، یعنی یہ کوئی گنڈا پور کا بیان نہیں ہے یا کسی پارٹی کی لیڈرشپ کا بیان نہیں ہے، یہ بشریٰ بی بی یعنی خان کا ڈائریکٹ پیغام ہے، خان کی اہلیہ کی ڈائریکٹ ویڈیو ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو یقین نہیں بھی تھا کہ فائنل کال ہے، مس کال ہے، کیا ہے، اگر کچھ شکوک و شبہات تھے بھی تو اب سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ خان نے سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے، سب کچھ سٹیک پر لگا دیا ہے، اور جو مذاکرات شروع ہوئے تھے اب اس کو بھی بریکیں لگ گئی ہیں۔ پھر اسلام آباد سے پہلا استعفیٰ آ چکا ہے، طاقتوروں نے بڑی بڑی پارٹیاں بنائیں کہ وہ پارٹیاں کامیاب ہوں گی اور پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی کا وجود تو ختم نہیں ہوا، لیکن وہ پارٹیاں اب ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ فردوس عاشق اعوان نے پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ صدر پی ٹی آئی عبدالعلیم خان کو بھجوا دیا ہے۔
اب یہ جو استحکام پاکستان پارٹی بنی تھی، جہانگیر ترین، علیم خان اور سارے لوٹے اس میں چلے گئے تھے، اور فردوس عاشق اوان آگے نکل کے پریس کانفرنسز کرتی تھیں۔ اب حاصل حصول کچھ نہیں ہوا، نہ انہیں مخصوص سیٹ پر لایا گیا، اپنی سیٹ وہ پہلے ہی نہیں جیت سکی، جہانگیر ترین بھی ہار گئے اور انہیں بھی اپنی پارٹی سے استعفیٰ دینا پڑا۔ لہٰذا اب فردوس عاشق اوان نے بھی مایوس ہو کر یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، استعفیٰ دے دیا ہے۔ پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان سے جو ملاقات نہیں کروائی گئی تھی پارٹی رہنماؤں کی عدالتی حکم کے باوجود اور حلفیہ بیان دینے کے باوجود، آج توہین عدالت کے حوالے سے سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت میں سماعت ہوئی تو وہاں معافیاں مانگی گئی، ترلے منتیں کیے گئے۔ اس پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے ریمارکس تھے کہ یہ نظام عدالتوں اور پارلیمنٹ کے ہاتھوں سے نکل کر کہیں اور جا چکا ہے، یعنی یہ اب نظام شہباز شریف، مریم نواز، گنڈا پور یا بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں نہیں رہ گیا، کسی سیاستدان کے ہاتھ میں نہیں رہ گیا، یہ نظام عدالتوں اور پارلیمنٹ سے نکل کر کسی اور جگہ جا چکا ہے۔ یہ نظام کسی ایک یا دو عدالتوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یعنی 24 نومبر سے پہلے ایک جج کا یہ جملہ بڑا اہم ہے، پاکستان کا ایک بڑا جج، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا جج یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عدالتیں نظام ٹھیک نہیں کر سکتی، پارلیمنٹ یہ نظام ٹھیک نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ نظام کسی اور کے کنٹرول میں ہے۔ اور یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ اگر قوم کو انصاف چاہیے، اگر قوم کو حقیقی معنوں میں عدلیہ چاہیے، تو پھر ججز اکیلے اس میں کچھ نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو آج ہوا، جسٹس اعجاز اسحاق خان کی عدالت میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالتی حکم کے باوجود پولیس کی جانب سے عمران خان کے ساتھ پارٹی رہنماؤں کی ملاقات میں رکاوٹ بننے پر غیر مشروط معافی مانگ لی۔ پھر آخر میں عدالت نے معاف بھی کر دیا اور توہین عدالت کی کارروائی کو بھی روک دیا۔ ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بتا دیں کہ آپ کو پی ٹی آئی رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات روکنے کا کس نے کہا تھا، تو کارروائی آپ کے خلاف نہیں بلکہ اس کے خلاف کروں گا، ورنہ مجھے آپ کے خلاف کارروائی کرنا پڑے گی، یہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل بندوں کا بتا دیں، اصل بندے کون تھے، کن لوگوں نے آپ کو کہا کہ ملاقات نہیں کرنے دینی، تو پھر میں ان کے پیچھے جاؤں گا، آپ کے خلاف کارروائی نہیں کروں گا۔ بہرحال معافی تلافی ہوئی، معافیاں مانگی گئیں اور آخر میں معاف کر دیا گیا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ سے بڑی پیش رفت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹریبیونل میں لگانے کے خلاف سلمان اکرم راجہ کی درخواست منظور کر کے لارجر بینچ بنانے کی سفارش کر دی۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیے کہ معاملہ اہم نوعیت کا ہے، لارجر بینچ اسے سنے۔ تو یہ بھی ایک بڑی پیش رفت ہے مریم نواز کی حکومت کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریٹائرڈ جو ججز لگائے گئے یہ انصاف نہیں کر سکتے، لہٰذا اس فیصلے کو سسپینڈ کریں اور حاضر سروس الیکشن ٹریبیونل اس کو سنے۔ لہٰذا اس لیے اس لارجر بینچ کے پاس معاملہ بھی بھیج دیا گیا ہے۔ پھر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے تھانہ I-9 میں درج مقدمے میں گنڈا پور کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے، تحریری حکم نامہ جاری ہو چکا ہے۔ گنڈا پور کو اشتہاری قرار دینے کے بعد کیس دیگر ملزمان سے الگ کر دیا گیا ہے۔ ملزمان راجہ راشد حفیظ، واسق قیوم عباسی، راجہ خرم نواز، فیصل جاوید، عمر تنویر کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ لہذا 24 نومبر کے احتجاج اور فائنل کال سے پہلے آج 22 نومبر کو گنڈا پور CM KPK کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر ایسے ماحول میں کوئی امید تھی بھی کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، لیکن جب عدالتیں گرفتاریاں ڈال رہی ہیں اور ادھر سے اشتہاری قرار دے رہی ہیں، تو اس کا مطلب صاف آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب معاملہ آر یا پاری کی طرف جائے گا، ورنہ گنڈا پور کا اپنا بھی کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ اور گنڈا پور کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے آج اشتہاری قرار دے کر کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اڈیالہ جیل کے اندر آج بڑی اہم سماعت ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اہم سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہونے جا رہی ہے۔ عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی سے 79 سوالوں کے جوابات طلب کر رکھے ہیں۔ اب بشرا بی بی پشاور میں اس وقت موجود ہیں۔ بشرا بی بی اسلام آباد آنے کا ارادہ نہیں رکھتی کیونکہ ان کی گرفتاری کا خدشہ موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ PTI رہنماؤں پر سپریم کورٹ کے باہر احتجاج پر مقدمہ جو درج تھا، اس میں سلمان اکرم راجہ، سردار مصروف خان، ان دو کی عبوری ضمانت میں 2 دسمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔
اور یہ کیس جو ہے یہ ملتوی ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم اپڈیٹس ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔